الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا رد چل رہا تھا، ان کے ریسرچ پیپر 5B کے پیج نمبر 20 کے پوائنٹ نمبر 40 تک ہم پہنچ چکے تھے، جس میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو انہوں نے روایت نقل کی تھی کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ گالیاں دیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہاں تک بیان ہو چکا تھا آپ کے سامنے پچھلے لیکچر میں۔ آج اس سے آگے جو روایت ہے 41، اس پہ ہم آئیں گے اور آگے چلیں گے چند روایت کی طرف۔ تو 41 روایت جو ہے اس میں جناب یہ مرزا صاحب سنن کبریٰ نسائی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر بن خالد تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا سعد بن مالک یعنی ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ ملنے گیا، تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا، یعنی وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا واقعی آپ رضی اللہ عنہ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، شاید تم نے بھی انہیں گالیاں دی ہوں گی۔ تو تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ سیدنا سعد بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا علی بن ابی طالب کو کبھی گالی نہ دینا، بے شک اگر میری مانگ یعنی سر کے درمیانی حصے پر آڑا بھی رکھ دیا جائے، یعنی مجھے انکار کرنے پہ اپنی جان چلی جانے کا خوف ہو اور مجبور کیا جائے کہ میں سیدنا علی کو گالی دوں، تو میں پھر بھی انہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی کے فضائل بہت کچھ سن رکھا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ مرزا صاحب نے جو بات کی ہے سنن نسائی سے، اس میں سعد رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری پیشانی پر آڑا بھی رکھ دیا جائے تو میں گالی نہیں دوں گا۔ لیکن اس کا جو انہوں نے بیان کیا ہے اس میں ایک لیکچر میں یہ واضح الفاظ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ اور اس کی پارٹی میرے سر پر آڑا بھی رکھ دے، کیا معاویہ اور اس کی پارٹی میرے سر پہ آڑا بھی رکھ دے، اور کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی پارٹی اگر میرے سر پر آڑا بھی رکھ دے، سنن نسائی الکبریٰ 8477، اور مجھے اس وقت کہے کہ علی کو گالی نکال، میں آڑا چلوا لوں گا، حضرت علی کو کبھی گالی نہیں نکالوں۔ تو یہ اپنے بیان میں مرزا صاحب نے یہ بات کی ہے، حالانکہ اس روایت میں آپ دیکھیں کہ کہیں بھی حضرت معاویہ کا ذکر ہی نہیں ہے، ذکر ہے ہی نہیں حضرت معاویہ کا کہ حضرت معاویہ نے یہ فرمایا ہو۔ لیکن اصل میں کیا ہے کہ دل میں بہت بھرا ہوا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اس لیے بغض کی وجہ سے یہ گھوم پھر کر نام لیتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ ان کو خوش کرنا ہے اپنے دوست شیعوں کو جو ان کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور ان کے جو ہیلپ کرتے ہیں ہر طرح سے۔ تو گویا کہ یہ ان کو خوش کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام جان بوجھ کے لے رہے ہیں، حالانکہ اس روایت میں کہیں بھی نام نہیں ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا، آپ نے خود سن لیا، میں نے وہی الفاظ پڑھے ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اور لوگ گالی دیتے ہوں ہمیں سے کوئی سرکار نہیں ہے، ہم نہ ان کے وکیل ہیں نہ کچھ، ہم واضح کرتے ہیں کہ سیدنا علی کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ گالیاں دو یا گالیاں دینے کا حق کی ہم نے حمایت کی ہے، ہم نے کبھی حمایت نہیں کی۔ سیدنا علی کو گالیاں دینا ہمارے نزدیک کفر کے قریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ واضح بات ہے، اس میں کہیں بھی سیدنا معاویہ کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہو کہ صاحب کو گالیاں دو، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حاکم کی روایت پیش کی ہے، وہی جو میں نے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں پیش کی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص سیدنا علی کو گالیاں دیتا ہے، تو حضرت سعد اس کے پاس گئے اور اس کے لیے بد دعا کی، اور وہیں اس پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ اپنے گھوڑے سے گرا اور اس کا سر پتھر پہ لگا اور پتھر پہ اس کا سر پھٹ گیا، جس نے سیدنا علی کو گالیاں نہیں تھی اس کا سر پھٹ گیا، اس کی وہیں موت ہو گئی۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کو گالیاں دینے والے کے بارے میں بد دعا کی ہے۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسی حرکت کرتے ہوتے تھے تو سیدنا سعد ان کے لیے بد دعا کرتے، لیکن آپ دیکھیں گے کہیں بھی بد دعا منقول نہیں کہ سیدنا سعد نے بد دعا کی ہو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جو ان کے سامنے سیدنا علی کے کو برا لگتا تھا ان کو بد دعا کرتے تھے ان کے لیے۔ بہرحال تو بات واضح ہو گئی کہ حاکم کی روایت سے سیدنا معاویہ کی تائید حاصل ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف سیدنا سعد نے کوئی بھی گالی نہیں دی ان کو، اگر سیدنا سعد کے سامنے گالی دی جاتی تھی تو وہ ان کو بد دعا کرتے تھے۔ بہرحال اب آتے ہیں پیج 21 کی طرف، روایت نمبر 42۔ انہوں نے سنن نبی داؤد سے روایت نقل کی ہے
کہ سیدنا عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں شخص یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے جی، کوفہ میں آیا تو انہوں نے فلاں شخص یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو خطیب مقرر کیا. معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ آئے، انہوں نے خطیب مقرر کس کو کیا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو. ٹھیک ہے جی. حضرت مغیرہ کی تقریر سن کر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، سیدنا سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑا، یعنی وہ جو عبداللہ بن ظالم ہے تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا، سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اس ظالم یعنی حضرت مغیرہ کو دیکھ رہے ہو جو بریکٹ لکھ رہے ہیں ہمارے مرزا صاحب، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کر رہا ہے، جس کی خبر اسی حدیث کی اگلی طریق میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سیدنا عبداللہ بن زید تابعی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا سعید بن زید جو پہلے 10 اسلام نالے میں شامل تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی تھے. سیدنا زید نے 9 افراد کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دی، یعنی اگر میں، اور فرمایا کہ میں اگر 10ویں شخص کو کی گواہی بھی دے دوں تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ 9 کون ہیں؟ تو انہوں نے سعید نام لیے کہ وہ کوئی حیا پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے حیا پہاڑ تھم جاؤ، تجھ پر اس وقت صرف نبی اور صدیق اور یا شہید ہی ہیں موجود ہیں. میں نے پھر پوچھا کہ وہ 9 افراد کون ہیں؟ سیدنا زید نے فرمایا کہ وہ 9 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 9 افراد یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سیدنا سعد بن وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین. میں نے پھر پوچھا کہ وہ 10واں شخص کون ہے؟ وہ سیدنا سعید تھوڑی دیر بعد عاجزی تھوڑی دیر جو ہے وہ خاموش ہے، پھر فرمایا وہ میں ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ نا سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے سامنے اس بقول مرزا صاحب کے سیدنا سعید بن زید کے سامنے حضرت معاویہ آئے کوفہ اور سیدنا مغیرہ کو خطیب کھڑا کیا، اور سیدنا جو ہے وہ مغیرہ نے بقول مرزا صاحب کے سیدنا علی وغیرہ پہ لعنتیں کی، اور سیدنا زید ان پہ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ ظالم اس کو دیکھ رہے ہو کہ سیدنا علی کو گلے دلوا رہا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ سیدنا علی ان 9 میں سے 10 میں شامل ہیں جن کو نبی نے خوشخبری دی ہے جنت کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ روایت پیش کی انہوں نے کہ سیدنا معاویہ کے سامنے سیدنا مغیرہ نے گالی سیدنا علی عنہ کو. یہی روایت ان کو بڑا بھائی کی نقل کی انہوں نے کہ عبداللہ بن ظالم بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کوفہ میں آئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ کو دیکھتے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کچھ خطبہ مقرر کیے جو کہ سیدنا علی پر زبان درازی کر رہے تھے. چنانچہ سعید بن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس ظالم شخص یعنی مغیرہ کو دیکھتے ہو کہ یہ ایک جنتی شخص یعنی سیدنا علی پر لعنت کرواتا ہے. پھر انہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی. وہی روایت ہے کہ 10 جنتی ہیں. اب یہ روایت پھر انہوں نے آگے بھی نقل کی ہے ابو داؤد سے اور سنن نسائی سے کبریٰ سے، تو انہوں نے یہ روایت نقل کی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس روایت کا حال کیا ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کی سند کی طرف. اس کی سند میں آپ دیکھیں کہ یہ عبداللہ بن ظالم تابعی جو ہے جن کا نام لکھا ہے مرزا صاحب نے، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں ہلال بن یصاف. اب ہلال بن یصاف کے بارے میں اسی سنن کبریٰ بہی کی جلد نمبر 7 پیج نمبر 326 میں واضح امام نسائی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہلال بن یصاف لم یسمعہ من عبداللہ بن ظالم، کہ حضرت ہلال بن یصاف نے عبداللہ بن ظالم سے بات نہیں سنی. کیا جی؟ بات نہیں سنی. اور آگے چلیں دارقطنی، امام دارقطنی رحمہ اللہ جلد نمبر 4 پیج نمبر 412، وہاں بھی یہ الفاظ ہے کہ ان حلال انہ لم یسمعہ من ابن ظالم، کہ حلال نے یہ الفاظ نہیں سنے ہیں ابن ظالم سے. پھر یہی علامہ دارقطنی جلد نمبر 4 پیج نمبر 409 العلل دارقطنی، اس میں لکھتے ہیں کہ سئل عن حدیث عبداللہ بن ظالم، عبداللہ بن ظالم کے ان سے پوچھا گیا عبداللہ بن ظالم کی اس روایت کے بارے میں. ان سعید بن زید کے سے لیے انہوں نے روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سے روایت لی انہوں نے فی فضائل العشرہ، جو عشرہ مبشرہ کے فضائل میں ہے. یہی روایت جو عشرہ کے فضائل میں ہے، اس میں عشرہ کے فضائل ہیں صحابہ کرام، 10 صحابہ کرام کے. وَأَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، کہ وہ سب صحابہ جنتی ہیں. فَقَالَ يَرْوِي ہلال بن یصاف، یہ روایت کرتا ہے ہلال بن یصاف وَاخْتُلِفَ فِي عَنْهُ، اور اس میں اختلاف ہے کافی، اس میں کافی اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں سنا اس سے عبداللہ بن ظالم سے. یہ بات کر رہے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ انہوں نے بات نقل کی ہے محدثین نے.
یہ روایت منقطع ہے. تو منقطع روایت انہوں نے پیش کی ہے مرزا صاحب نے, جو ان کے اصول کے مطابق صحیح نہیں ہے, لیکن مرزا صاحب بات چھپا رہے ہیں. کیوں کہ اگر یہ بات کریں گے تو ان کا دلیل بنے گی نہیں. جو بغض معاویہ ان کے دل میں بھرا ہوا ہے وہ ان کو مانے ہیں, روک رہا ہے کہ یہ بات بیان کریں. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں جو انہوں نے روایت دو بیان کی ہیں, میں جو پڑھی آپ کے سامنے ابو داؤد کی اور سنن کبریٰ. اب دیکھیں ان دونوں میں اضطراب ہے, ان دونوں میں بھی آپ دیکھیں ان دونوں میں فرق ہے. کچھ ایک روایت میں کیا ہے, ایک میں کیا ہے. اب سنن ابو داؤد کی روایت آپ دیکھیں, اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے مغیرہ کو خطیب مقرر کیا. کس نے؟ سیدنا معاویہ نے حضرت مغیرہ کو خطیب مقرر کیا. ٹھیک ہے جی. اب ابو داؤد میں خطیب کو مقرر کر رہا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ, کس کو کر رہے ہیں؟ حضرت مغیرہ کو. لیکن سنن کو نسائی کی روایت دیکھیں آپ, وہاں لکھا کہ مغیرہ نے خطبہ کو مقرر کیا. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ معاویہ نے مغیرہ کو منتخب کیا, نسائی کی روایت میں ہے کہ مغیرہ نے خطبہ کو مقرر کیا. اب یہ فرق دیکھیں آپ, ایک فرق یہ. دوسرا آپ دیکھیں کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ الفاظ دیکھیں آپ کہ مغیرہ لعنت کر رہا ہے. لعنت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ حضرت مغیرہ کی طرف ہے ابو داؤد کی روایت میں بقول مرزا صاحب کے. ٹھیک ہے جی. لیکن اسی نیچے روایت دیکھیں سنن کبریٰ نسائی سے, اس میں واضح ہے کہ لعنت کرواتا ہے. کیا؟ لعنت کرواتا ہے. پہلے میں ایک لعنت کر رہا ہے ابو داؤد میں, اور اس میں لعنت کرواتا ہے. تو یہ فرق ہے ان کی روایت میں, ان کی پیش کردہ روایت میں اختلاف ہے. اور آگے چلیں, یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں ہے, لیکن مسند احمد کی اور ابو داؤد کی روایت میں آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ قدمہ فلان الی کوفہ, کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ آئے. ٹھیک ہے جی. اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ خرج معاویہ من کوفہ, کہ معاویہ کوفہ سے نکلے. اب ابو داؤد میں ہے کہ کوفہ آئے, اور مسند احمد میں کیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ سے نکلے. وہاں آنے کا ذکر ہے, یہاں نکلنے کا ذکر ہے. ایک یہ فرق تضاد. دوسرا آپ دیکھیں ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ خطیب کیسے کون تھے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے. ٹھیک ہے جی. لیکن مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اقام خطبہ, حضرت مغیرہ نے خطبہ کھڑے کیے. ابو داؤد کی روایت میں خطیب کون ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. مسند احمد کی روایت میں کون ہے خطبہ؟ حضرت مغیرہ خطبہ کو کھڑا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. دو تضاد آگے, ٹکر آگے دو. آگے چلیں. اس کے علاوہ دیکھیں جہاں بھی روایت جو اس طرح کی روایت ہیں, یہ ابو داؤد کی دیکھیں یا سنن کبریٰ بیہقی کی دیکھیں یا مسند احمد کی دیکھیں, جہاں بھی روایت ہیں وہاں اختلاف الفاظ میں کہ سیدنا علی کو بولا کیا گیا, ان کے بارے میں بات ہوئی کیا, خطبہ نے بات کیا کی. کچھ روایت میں کہ تناولون, تناول کے الفاظ ہیں یعنی برا برا کہنے کے الفاظ ہیں, اور کچھ میں الفاظ ہے کہ یلعنون, لعنت کرنے کے الفاظ ہیں. اور بذل المجہود میں علامہ سہارنپوری لکھتے ہیں کہ وکان فی الخطبۃ تعریضا بسبب علین, کہ اس خطبے میں سیدنا علی کے بارے میں ان کو جو ہے وہ برا برا کہنے کی بات تھی خطبہ میں, اور بالتفضیل معاویہ علیہ, یہاں سیدنا معاویہ کو سیدنا علی سے افضل ہونے کی بات تھی. ٹھیک ہے جی. یہاں سیدنا معاویہ کا سیدنا علی سے افضل ہونے کی بات کر رہے تھے وہ خطبہ. اب دیکھیں روایت میں سیدنا علی کے بارے میں بات ہے, اس میں بھی تضاد ہے. کہیں تناول کے الفاظ ہیں یعنی ان کو برا برا کہہ رہے تھے, کہیں لعنت کے الفاظ ہیں, اور ابو داؤد میں الفاظ ہی نہیں ہے. کچھ ابو داؤد میں خطبہ کے الفاظ ہی نہیں ہیں جو انہوں نے پیش کی روایت. ٹھیک ہے. تو سیدنا علی کے بارے میں بات کیا, اس میں بھی اختلاف ہے. یہ تین اختلافات ہیں. چوتھا اختلاف دیکھیں آپ کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ غصہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جب خطبہ میں اختلاف ہے, کہیں مغیرہ بن شعبہ خطیب ہیں, کہیں اور خطبہ ہیں, تو سوال یہ ہے کہ حضرت سعید بن زید غصہ کس پر ہوئے؟ کس پر غصہ ہوئے؟ حضرت مغیرہ پر ہوئے یا ان خطبہ پر ہوئے جو سیدنا مغیرہ نے کھڑے کیے تھے؟ اس کا جواب دو مجھے مرزا صاحب. اور بقول ان کے کہ حضرت معاویہ نے ابو داؤد کی روایت کے مطابق حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ کو کیا کیا؟ خطیب کھڑا کیا. تو حضرت سعید بن زید کا غصہ ہونا حضرت مغیرہ پر ہے, لیکن معاویہ کیوں غصہ نہیں ہو رہے؟ وہ حضرت معاویہ پر غصہ کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ حضرت معاویہ پر غصہ ہوئے. حالانکہ ابو داؤد کی روایت میں خطیب وہ کھڑے کر رہے ہیں نا مغیرہ کو, لیکن اس پہ غصہ نہیں ہو رہا سعید بن زید. تو اس روایت میں اضطراب ہی اضطراب ہے, اضطراب ہی اضطراب ہے اس روایت میں. آپ کو اس روایت کو جو ہے وہ ماننے میں آپ کو بہت پریشانی ہوئی. کیا مانے ہم, کس طرح واقعہ ہے کہ اس ایک واقعہ بیان کرنے میں اتنے تضادات ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں مرزا صاحب ابو داؤد کی اور سنن نسائی کی, اس میں اضطراب ہی اضطراب ہے. تو
تو اس کا اضطراب آپ مرزا صاحب دور کر کے دکھائیں، آپ دور کریں یا آپ کے ماننے والے دور کریں، آپ سب جو ہے وہ مل کے بیٹھ جائیں اور سب اس روایت کا اضطراب دور کر کے دکھائیں ذرا آپ۔ یہ میں نے 4 اضطرابات نقل کیے ہیں، ان کا ذرا جواب دیں مجھے۔ تو ایسی مسترب روایت کے ہوتے ہوئے آپ اعتراض کر رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ پر، یہ تو آپ کا حال ہے۔ کہیں آپ ایسی روایت نقل کر رہے ہیں جو سند اس میں شیعہ راوی ہیں، کہیں ایسی نقل کر رہے ہیں جو منقطع ہے، آپ کے نزدیک وہ قابل قبول ہے ہی نہیں، اور ساتھ میں مسترب بھی ہے کہ اس میں ایسا اضطراب ہے کہ وہ حل ہونے والا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے استدلال کا حال تو یہ ہے، کہیں آپ مسلم کی روایت نقل کر رہے ہیں یا کوئی حکم ہی نہیں گالی دینے کا، تو آپ کا حال یہ ہے۔ تو آپ نے جو بھی روایت نقل کی ہیں اس پر آپ اس میں بالکل ناکام رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ تو آپ کی روایت کا حال سب دیکھ چکے ہیں، تو آپ نے جو روایت نقل کی ہیں اس کا حال کیا ہے۔